بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ جماعت سوئم کی اسلامیات کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جو کہ ہے حفظ و ترجمہ۔ اس سبق کا مقصد یہ ہے کہ بچے پاک کلمات کو ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہے تعوذ۔ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ ہے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں مردود شیطان کے شر سے۔ تعوذ پڑھنے سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ برا خیال آئے تو پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غلط خیال آئے، غصہ آئے تو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اگلا ہے ہمارے پاس تسمیہ۔ تسمیہ کیسے کہتے ہیں؟ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر اچھا اور نیک کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھ لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو، اور جب ہم تسمیہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے سارے معاملات آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تکبیر۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تکبیر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، جیسے آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ دیکھا، جو کہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمہ نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے بھی تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ اس طرح ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ پھر آتا ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کے معنی ہے پاک ہونا، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمان کلمہ طیبہ کے ذریعے مسلمان ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ کلمہ طیبہ کا کثرت کے ساتھ ورد کرنا باعث برکت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو ہمیں کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ پھر بچوں ہم لوگ پڑھتے ہیں درود پاک۔ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کے قابل ہے، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے برکت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کے قابل ہے، بزرگی والا ہے۔ بچوں یہ درود ابراہیمی کہلاتا ہے۔ اس درود کو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس درود کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے علاوہ بھی اس درود کو پڑھتے رہیں۔ پھر ہمارے پاس کچھ اور کلمات طیبات ہیں، جس میں سب سے پہلے آتا ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کی ذات ہر کمی و عیب سے پاک ہے۔ نماز کے بعد ہم اس کلمے کو 33 بار پڑھتے ہیں، اور یہ سنت ہے۔ بلندی سے نیچے اترتے ہوئے بھی سبحان اللہ کہنا چاہیے، یعنی جب آپ کسی بلندی پہ چڑھے ہوئے ہوں اور آپ اس سے اترنے لگیں تو آپ کو پڑھنا چاہیے سبحان اللہ۔ اس کی بات ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نماز کے بعد اس کلمے کو بھی 33 بار پڑھنا سنت ہے۔ جب کوئی خوشی ملے
خوشی ملے یا کوئی حال پوچھے تو بھی الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اس کا یعنی اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ ہمیں نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اور کیسے پڑھنا چاہیے؟ اللہ اکبر 34 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ اور الحمدللہ 33 بار پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے استغفر اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے میں اللہ سے مغفرت مانگتی ہوں۔ جب ہم سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً استغفر اللہ کے کلمات ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس درود کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں گناہوں کی معافی مل سکے۔ اس کے بعد ہے ماشاء اللہ۔ ترجمہ ہے جیسے اللہ نے چاہا۔ جب کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ انشاء اللہ۔ ترجمہ اگر اللہ نے چاہا۔ جب مستقبل کے حوالے سے بات کریں تو انشاءاللہ لازمی کہنا چاہیے۔ تو یہ کلمات زیادہ تر آپ لوگوں کو یاد ہوں گے، جو یاد نہیں ہیں ان کو آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنا ہے اور اپنی زندگی میں ان کلمات کا استعمال بھی کرنا ہے۔ تو بچوں، آپ لوگوں نے اس سبق کو غور سے سننا ہے، ہر کلمہ کو بار بار سننا ہے، اس کے ترجمے کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے۔ بار بار اس سبق کی دہرائی کرنی ہے۔ جو سوال کاپی پہ کرنے والے ہیں وہ کاپی پر کریں اور باقی جواب جو ہیں وہ کتاب پر ہی تحریر کریں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔